हम कर रहे हैं कि AIFCC बनाकर पब्लिक के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यानी बराह रास्त पब्लिक को फरीक बना रहे हैं। बेशुमार लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो घबराना तो बनता है, किसी हद तक घबराना तो बहरहाल कंपनी का भी बनता है, राजा रियाज साहब का भी बनता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है AIFCC की कि राजा रियाज साहब ने आज अपने आप को साइड में कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सर? देख लीजिए AIFCC की पहली कामयाबी। अभी तो हम कोर्ट पहुंचे भी नहीं है, अभी तो सिर्फ ग्रुप्स की हद तक हैं। केस फाइनलाइज किया जा रहा है, लाइट्स हमने ढूंढ लिए हैं, लाइट्स के साथ बात हो गई है, दो नुमाइंदे हमारे अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाइट्स के साथ मीटिंग में मसरूफ हैं। तो आप देख लीजिए कि कोर्ट में सूट फाइल हुए बगैर ये पहली कामयाबी है कि जो शख्स 1 साल से, जबकि B4U के तमाम टॉप लीडर्स मुंह छुपा के बैठ गए हैं, राजा रियाज साहब 1 साल से बहरहाल मैदान में थे, सैफुर रहमान साहब का साथ दे रहे थे। आज ये उनकी वॉइस शेयर की है, उन्होंने इसमें बड़े एक एहसन तरीके से, बड़ी एक खुश उसलूबी के साथ अपने दामन को छुड़ा लिया है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। ये 2 वॉइस नोट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ अहबाब चूंकि बड़े तवील अरसा से मैं इनको सुन रहा था कि ग्रुप पे ग्रुप बन रहे हैं और चलो चलो नैप चलो, तो इंस्ट्रक्शंस लाइन पर लाइन जो है वो दी जाती थी कि नैब में एप्लीकेशंस किस तरीके से दी जाती हैं, और बस ये सारा टोपी ड्रामा है। राजा रियाज मिसलीड कर रहा है, राजा रियाज मिसगाइड कर रहा है, राजा रियाज ये कर रहा है, राजा रियाज वो कर रहा है। चूंकि सारे अहबाब जो है वो घर पे बैठ के सिर्फ व्हाट्सएप पे गप्पे लगाना मैं भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, और इत्तेफाक से इस वक्त चूंकि ठंड बहुत है, मैंने भी हीटर लगाया हुआ है और कंबल से में बैठ के मैं भी ये गुफ्तगू कर रहा हूं। तो कंबलों में बैठ के गुफ्तगू करना बड़ा आसान काम होता है, बाहर निकल के प्रैक्टिकली फिजिकली कुछ करना बहुत ही औखा काम है, बहुत ही औखा काम है। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल चाहिए है, फिर आपने किसी के साथ मीटिंग करनी होगी, उसके भी आपको कोई एक्सपेंस चाहिए है, और फिर जहां पे कानूनी जंगें होती हैं तो वहां हर कदम पर सबसे पहले पैसा आपकी जेब में होना चाहिए है। तो खैर, जितने मुंह उतनी बातें। जिन्होंने सारी जिंदगी खैरात ली, जिन्होंने सारी जिंदगी कंपनियों के सामने हाथ फैलाए, मुफ्त की ज्वाइनिंग्स ली, मजे उड़ाए, एक कंपनी से निकले दूसरी कंपनी में गए, फिर तीसरी चौथी पांचवी, इवन के एक सांस में वो अपनी जिंदगी की कंपनियां नहीं गिनवा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं ना कि शीशे में सिर्फ अपनी शक्ल नजर आती है। जिन्होंने बगैर पैसे लिए, मुफ्त की ज्वाइनिंग लिए बगैर, किसी कंपनी का साथ नहीं दिया, किसी कंपनी के साथ नहीं चले, वो कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख। और जिसे कहते हैं ना कि कई अहबाब तो इस हद तक मशहूर और मारूफ हैं कि जी उनको सिर्फ 200 रुपए का आप इजी लोड करवा दें, आज आपने किसको गालियां दिलवानी है आप उनके जिम्मे लगा दें, वो पूरा दिन इंशाल्लाह उनको गालियां देते रहेंगे। बात यह है कि जिन्होंने कभी फी सबीलिल्लाह काम ना किया हो, जिनका हाथ हमेशा नीचे रहा हो, रब ताला ने उनका हाथ कभी ऊपर किया ही ना हो, उनको सारे के सारे भीख मंगे ही नजर आते हैं। उनके इल्जामात होते हैं कि जी अपडेट दिया जाता है तो पैसे लिए जाते हैं, पेमेंट की गई, फलाना किया गया, टीरा किया गया। भाई ठीक है, जैसे आप खुद होंगे यकीनन आपको दूसरे भी वैसे ही नजर आएंगे, इसमें आपका बिल्कुल रत्ती बराबर कोई कसूर नहीं है। रीजन कि जिस माहौल से, जिस खमीर से आप ताल्लुक रखते हैं, आपकी सोच आपकी गुफ्तगू से वाजे हो जाती है ना कि आप किस कबील, किस खबीर, किस जगह से आपका ताल्लुक है, आप किस मेंटल लेवल के हैं, आपकी सोच क्या है, आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास स्किल्स कितने हैं,
آپ کی ایکسپرٹی کتنی ہے کنسرن فیلڈ کے اندر. اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے بھی مفکرین اور پتہ نہیں کون کون سے تبصرہ نگار آ گئے ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں مجھے صرف یہ بتا دے کون سا ملک ہے جس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے. اب بتائیں بحث بندہ کس کے ساتھ کرے. اینی ہاؤ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا. وائس نوٹ آپ نے سن لیا. اب میرا 1 منٹ کا وائس نوٹ کیا تھا؟ کیا آپ نے وہ سنا ہے؟ میں نے سمپل اتنا کہا تھا کہ آج کے بعد بی فار یو کے لیے اپ ڈیٹ نہیں دوں گا. وجہ آپ لوگ ہی مطمئن نہیں تھے نا. ٹوپی ڈرامہ ہے, ڈرامے بازی چل رہی ہے, سیف الرحمان اندر جا رہا ہے, سیف الرحمان باہر آ رہا ہے, لطیف کھوسا آ گیا, جج نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا. بھائی یہی کچھ ہی ہوتا ہے, اپ ڈیٹ اسی کا ہی نام ہے. اب اس میں نے کوئی ڈانس تو نہیں کرنا ہوتا یا اس کے اندر کوئی گانا تو نہیں میں نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا کہ نہیں یار سٹوری صحیح بنی نہیں ہے, یہ فلم ٹھیک نہیں ہے. بھائی آپ بڑے اچھے ڈائریکٹر ہوں گے, آپ بڑی اچھی فلم بنا لیں گے. میں نے تو آپ کو برابری کے لیول پہ ایک چانس دیا ہے. کوسچن از دس, میں حیران ہوں لوگوں کی عقل پہ. جشن فتح اس طریقے سے منایا گیا, راجہ ریاض ایک سائیڈ پہ ہو گیا ہے. اچھا جی, راجہ ریاض نے بی فار یو کو چھوڑ دیا ہے, راجہ ریاض نے سیف الرحمان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. او بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صرف 1 منٹ کا وائس نوٹ نہیں سمجھ سکے تو میں پھر آپ کی عقل کی سرداد دیے بغیر رہ نہیں سکوں گا. میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپ ڈیٹ نہیں دوں گا. کہاں کہا کہ بی فار یو کو چھوڑ دیا؟ کہاں کہا کہ صاحب بھائی کو میں نے چھوڑ دیا ہے؟ وہ میرا بھائی تھا, میرا بھائی ہے, میرا بھائی رہے گا. کہاں کہا کہ میں ان 5 لاکھ خاندانوں کو چھوڑ رہا ہوں؟ یہ 5 لاکھ خاندان میری پرائورٹی تھی, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی. اپ ڈیٹ صرف ایک ہی دفعہ دوں گا جس دن صاحب بھائی باہر آئیں گے. اب عالم یہ ہے کہ گتھم گتھا ہے بیچارے. بھائی میرا تو کردار فرام دا ڈے ون صرف یہ رہا, ریزن کہ مجھے پتا تھا کہ ہر گروپ کے اندر بڑے سے بڑے گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ادر کمپنیاں جوائن کی ہیں. ان کا فوکس صرف ایک تھا, سیف الرحمان نیازی کو گالیاں دو, راجہ ریاض کو گالیاں دو, بی فار یو کو گالیاں دو, لوگوں کو بدزن کرو اور اپنی کمپنی میں انوائٹ کرو. ماشاءاللہ انہوں نے کیا اور ٹکا کے کیا, رج کے کیا, لیکن مقافات عمل بھی پھر اللہ نے دیکھ لیا کہ 4-5 جو کمپنیاں سکیم ہوئی ہیں اس کے ٹاپ لیڈرز کون ہیں, وہ کون لوگ تھے, کنہوں نے ڈبویا. کل تک تو سیف الرحمان کو آپ گالیاں دے رہے تھے, آ جائیں پھر آپ ذرا ان کو بھی گالیاں دے لیں, ان کے لیڈروں کو بھی گالیاں دے لیں جنہوں نے ان 4-5 کمپنیوں میں سیف الرحمان کو صرف گالیاں دے کے آپ کو وہاں پہ کنورٹ کروایا نا, آپ کا اور ستیہ ناش کروایا. بات یہ ہے, باتیں کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. کب تک آخر یہ گالیاں چلیں گی, کب تک یہ کھپ چلے گی, کب تک یہ سارے ڈرامے چلتے رہیں گے؟ آپ نے نعرہ لگایا نا, آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ پریچنگ کر رہے ہیں, آپ گائیڈ لائن دے رہے ہیں نا, نیب میں اپلیکیشن کیسے دینی ہے. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا فلانی تنظیم بن گئی ہے, آپ لوگ جشن منا رہے ہیں نا, بھائی اس جشن کو آگے لے کے چلے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں. جو انتظار کرنے والے تھے انہوں نے لبیک کہا, انہوں نے کہا یس ہم انتظار کر سکتے ہیں. جن کو اختلاف تھا انہوں نے نعرہ لگایا تھا, اب مرد بنے کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں کریں جو کر سکتے ہیں. گروپوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, پریکٹیکل کی طرف آئے, پریکٹیکل کر کے دکھائے, لوگوں کو دے اپ ڈیٹ. یہ دیکھیں جی راجہ ریاض تو صرف ایم ہی بیٹھ کے اپ ڈیٹس دیتا تھا, راجہ ریاض تو ایم ہی لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا. آئے ہم آپ کو صراط مستقیم پہ لے کے جا رہے, ہم آپ کو بتا رہے لین بناؤ تو ٹکٹ کٹاؤ, آ جاؤ اپنے اپنے پیسے لے لو. میں اب روزانہ صرف آپ لوگوں سے پوچھا کروں گا, میں نہیں بتاؤں گا بقول وہ کیا لڈن جعفری صاحب, میں نہیں بتاؤں گا. میں نے جن کو بتانا ہوگا میں ان کو بتاؤں گا, اب سب کو نہیں بتاؤں گا. اور آخری بات صرف اتنی, جو نسلی لوگ ہوتے ہیں, جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے ورڈز پہ قائم رہا کرتے ہیں. وہ اگر کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آخر دم تک چلتے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا
کہ میں نے بی فار یو کو جوائن کیا ہی نہیں بھائی. جو بات ہوتی ہے نا ڈوبتی کشتی کا سوار، اور بھائی میں نے تو سیف الرحمان نیازی کو جوائن کیا تھا، میں نے بی فار یو کو جوائن نہیں کیا تھا. بی فار یو کے لیے سیف الرحمان نیازی کے لیے گوایا ضرور ہے، کمایا کچھ بھی نہیں ہے. ایک آنا ٹکا میرے لیے خنزیر برابر ہے. ذرا اپنی جیب سے خرچ کر کے ذرا باہر تو نکلے، کچھ کر کے تو دکھائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گئے ہیں اس سے ملنے کے لیے، کوئی جا کے جیل میں ملا ہو، کوئی اس کو کورٹ میں جا کے ملا ہو، گھر پہ بیٹھ کے صرف باتیں، پتہ ٹکے کا نہیں ہے کہ کورٹ میں آج ہوا کیا، گھر سے بیٹھ کے تبصرے. میں کیا کہوں، صرف انہی باتوں سے تنگ آ کے کہ بھائی ایک اللہ واسطے کی آپ کو اپڈیٹ مل رہی ہے، ہر چیز سے آپ کو باخبر رکھا جا رہا ہے، پھر بھی تنقید. اوکے بھائی آپ جیتے میں ہارا، میں مانتا ہوں نا، میں غلط آدمی، میں نے غلط گائیڈ کیا ہے. آپ بالکل ٹھیک آدمی ہیں، اب آپ نے گائیڈ کرنا ہے، مجھ سے گائیڈنس نہیں لینی ہے، میرا آپ نے انتظار نہیں کرنا ہے. یہ وائس نوٹس میں نے شیئر کر دیے ہیں، آپ نے ہی مبارکبادیں دی ہیں، آپ نے ہی جشن منائے ہوئے ہیں. اب جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا ہے نا وہیں سے جوڑ لے جائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. چلے لے کے دے لوگوں کو پیسے، اس مخلوق خدا کا بھلا کرے. صرف بی فار یو کے ہی کیوں، جی ٹی والوں کو لے کے دے، لاسانی والوں کو لے کے دے، آل پاکستان پروجیکٹ والوں کو لے کے دے، ڈائمنڈ والوں کو لے کے دے. کس کس کمپنی کا نام گنواؤں بھائی، بڑے بڑے کئی سال پرانے کیس پڑے ہوئے ہیں، سب کو لے کے دے. مخلوق خدا کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ثواب دارین حاصل کریں. میں بھی ہاتھ اٹھا کے بلکہ جھولیاں اٹھا کے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی اس مخلوق خدا کے لیے صدق کے دل سے سوچنے کی توفیق دے. باقی باتیں انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم میں ضرور شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.